اور ایک تہذیب جناب امیر المومنین نے عباس کو سکھائی. کہا عباس کربلا میں تم نے حسین کا ساتھ کس طرح سے دینا ہے, کربلا میں حسین کا ساتھ کس طرح سے دینا ہے. 36 سال جناب عباس نے انتظار کیا کربلا کا, 36 سال انتظار کیا. اور ایک مرتبہ جب 4 محرم کو شمر قافلہ لے کر پہنچتا ہے, 2000 سپاہیوں کا لشکر لے کر پہنچتا ہے کہ نہر فرات کے پاس سے خیمے ہٹا دو, نہر فرات کے پاس سے خیمے ہٹا دو, تو جناب عباس آ جاتے ہیں, اپنی تلوار اپنے نیام سے نکالتے ہیں اور ایک خط کھینچتے ہیں کہ اگر کسی میں دم ہے تو خط کے اس طرف آگے دکھائے, اگر کسی میں دم ہے تو اس طرف آگے دکھائے. اب جناب عباس کھڑے ہیں, اتنے میں جناب فضہ آتی ہیں, کہتی ہیں عباس آپ کو زینب نے بلایا ہے. جناب عباس فضہ سے کہتے ہیں کہ جا کر زینب سے کہیے کہ عباس کچھ ہی دیر میں خوشخبری لے کر آ رہے ہیں, عباس کچھ ہی دیر میں خوشخبری لے کر آ رہے ہیں. جناب فضہ جاتی ہیں, کچھ دیر بعد جناب فضہ واپس آتی ہیں, واپس آ کر کہتی ہیں عباس زینب نے کہا ہے کہ اگر تم نہیں آئے تو میں خود یہاں پر آ جاؤں گی. عزاداروں یہ جملہ سننا تھا. جناب عباس نے اپنی تلوار کو اپنے نیام میں واپس رکھا اور پہنچ گئے خیمہ کے اندر. جیسے ہی خیمے پہنچے دیکھا جناب زینب کھڑی ہیں اور ساتھ ہی مولا حسین کھڑے ہیں. مولا حسین کو دیکھ کر کہا کہ مولا حسین آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خیمے ہٹا دوں؟ مولا نے کہا ہاں عباس ہم چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں, خیموں کو ہٹا دو. جناب عباس آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے خیموں کو ہٹایا, اپنے ہاتھوں سے خیموں کو ہٹاتے ہیں. اور ایک مرتبہ جب 9 محرم کو لشکر کی طرف سے حملہ ہوتا ہے, جب عمر سعد کے لشکر نے پہلا حملہ کیا تو جناب عباس سب سے زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں, سب سے زیادہ خوش ہیں. گھوڑے پر بیٹھتے ہیں, دوڑ کر جاتے ہیں امام حسین کی خدمت میں, کہتے ہیں مولا آپ نے کہا تھا کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہ ہو, اب تو انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے, آپ مجھے اجازت دیجئے, میں بتاؤں گا میں کس کا بیٹا ہوں, میں انہیں خیبر کی یاد دلاؤں گا, میں انہیں خندق کی یاد دلا دوں گا. تو مولا حسین کہتے ہیں عباس اپنی تلوار ذرا ہمیں دو, اپنی تلوار ہمیں دے دو اور جا کر ان سے 1 دن کی مہلت لے کے آؤ. اب جناب عباس جاتے ہیں پسر عمر سعد کے پاس, کہتے ہیں پسر عمر سعد مولا نے کہا ہے کہ ہمیں 1 دن کی مہلت دی جائے, ہم آج جنگ نہیں کرنا چاہتے, جنگ 10 محرم کو کی جائے. اب پسر عمر سعد کہتا ہے کہ میں مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا, مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا. اور وہ مشورہ کرتا ہے تو ان میں ایک پہلوان وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس مصر کے غلام بھی آ کر 1 دن کی مہلت مانگتے تو ہم انہیں 1 دن کی مہلت دے دیتے, ارے یہ تو زہرا کا فرزند ہے, اسے 1 دن کی مہلت دے دو. تو پسر عمر سعد آ کر کہتا ہے کہ ہم آج جنگ نہیں کریں گے, ہم کل جنگ کریں گے. اور عزاداروں ایک مرتبہ 10 محرم جب آئی, ایک انصار جاتا ہے, ایک انصار جا کر شہید ہوتا جاتا ہے. مولا امام حسین کے ساتھ جناب عباس آتے ہیں, ایک لاشیں کو اٹھاتے ہیں, لاشیں لے کر واپس آتے ہیں. عزاداروں ایک مرتبہ جب تمام انصار شہید ہو گئے, بنی ہاشم کے افراد شہید ہو گئے, جناب عباس آتے ہیں, کہتے ہیں مولا آپ مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے, اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیں. مولا حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو, تم تو میرے لشکر کے سردار ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. جناب عباس اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں, کبھی اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں, کہتے ہیں مولا اب وہ لشکر ہی کہاں باقی ہے کہ جس کا میں علمدار ہوں, جس کا میں سالار ہوں. اتنے میں جناب سکینہ در خیمہ پر آتی ہے, کہتی ہے چچا عباس ننھے ننھے بچے پیاسے ہیں, علی اصغر پیاسا ہے, چند گھونٹ پانی مل جاتا. امام حسین کہتے ہیں عباس جا کر سکینہ کے لیے پانی لے آؤ, عباس جا کر پانی لے آؤ. جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, ایک ہاتھ سے مشکیزہ دامے, ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ لیے جاتے ہیں نہر فرات کی طرف. جیسے ہی لشکر دیکھتا ہے کہ عباس آ رہے ہیں راستہ چھوڑ دیتے ہیں. مولا عباس نہر فرات کے اندر جاتے ہیں, فرات پہ اترتے ہیں, اپنے مشکیزے کو پانی سے بھرتے ہیں, مشکیزہ
پانی سے بھرا۔ عباس نے اپنے چلو میں پانی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد واپس دریا میں پھینک دیا۔ شاید دشمن کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں پانی تو پی سکتا ہوں لیکن میرا مولا پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسے ہیں۔ جناب عباس نے ایک ہاتھ سے مشکیزہ تھاما اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کہا اے سواری مجھے جلدی خیموں تک لے جا، مجھے اپنی سکینہ کو پانی پہنچانا ہے، مجھے جلدی خیموں تک لے جا۔ عزادارو، ایک لئی جو درخت کی آڑ میں بیٹھا ہوا تھا اس نے چھپ کر وار کیا۔ وار کا کرنا تھا کہ مولا عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ عزادارو، مشکیزے کو دوسرے ہاتھ سے تھاما، مشکیزہ سنبھالا، لیکن ایک لائن نے اور وار کیا، دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا، دانتوں سے سنبھالا، ایک تیر چلا مولا عباس کی آنکھ میں لگا، ایک تیر چلا مشکیزے کو چیرتا ہوا۔ ارے پانی بہ رہا ہے، پانی نہیں بہ رہا، عباس کی آنکھ بہ رہی ہے۔ عزادارو، میرے مولا عباس زین سے زمین پہ آئے۔ ارے ہاتھ نہیں ہے، آنکھ میں تیر ہے۔ مولا کو آواز دی، اے مولا حسین میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ مولا حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں جناب عباس کے پاس۔ عباس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہیں، عباس سر ہٹا دیتے ہیں، دوبارہ سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، عباس نے سر ہٹا دیا۔ کہا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، یہ علی اکبر کی جگہ ہے، یہ علی اصغر کی جگہ ہے، میں آپ کا غلام، میں آپ کا غلام ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں اے عباس کوئی وصیت ہے، کوئی وصیت ہے تو کرو۔ جناب عباس کہتے ہیں مولا حسین میں مرنے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مگر میری آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے۔ مولا حسین اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کرتے ہیں۔ عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی، کہا ایک اور وصیت ہے، میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا، خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ سکینہ نے اگر پانی مانگ لیا بس عزادارو، مولا حسین نے کہا عباس میری بھی ایک خواہش ہے، ساری زندگی تم نے مولا کہہ کر پکارا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ جناب عباس نے کہا اے میرے بھائی حسین، اور روح پرواز کر گئی۔ مولا حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔